السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر، والعصر قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی، عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر البتہ گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کام کی، حق پہ عمل کرنے کی، سچی بات کی، وتواصوا، اور وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، بالصبر، صبر کی۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اب مختصر سی اس کی تشریح بھی سن لیجئے۔ ترجمہ ہو گیا، اب مختصر سی تشریح یہ ہے، عصر کے دو معنی ہیں۔ عصر کا بنیادی لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیات کا ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی ہے، عصر کی نماز کی اور باقی نمازوں کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ اور عصر کا دوسرا معنی ہے زمانہ۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، عصر کی نماز کی قسم یا زمانے کی قسم۔ اور زمانے سے مراد بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے۔ خسر جو ہے یہ راس المال میں کمی واقع ہونا ہے، یعنی کسی سودے میں، کسی چیز میں نفع کی بجائے الٹا نقصان ہونا، گھاٹا پانا۔ اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے ربحن۔ ربحن کا مطلب ہوتا ہے، خسرن کا جو الٹ ہے وہ ہے ربحن، اور ربحن کا مطلب ہوتا ہے کسی سودے میں، کسی چیز کے اندر نفع ہو جانا۔ اور اگر اس سے زمانہ مراد لیا جائے تو وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، یا اگر اس سے زمانہ اگر انسان کا مراد لیا جائے تو انسان سراسر گھاٹے میں ہے، چاہے انسان انفرادی طور پہ گھاٹے پہ ہو یا مجموعی طور میں، انسان گھاٹے میں ہی ہے۔ البتہ چند لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اگر عصر سے مراد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے، مطلب عصر سے مراد اگر گزرنے والا زمانہ لیا جائے جو اب گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، تو اس سے مراد انسان کی عمر ہے، مطلب انسان کی عمر کی مدت ہے، کہ جو امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کس طرح کے عمل کرتا ہے، اپنی عمر کو کن کاموں میں وہ استعمال کرتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی عمر کو اچھے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ تو فائدے میں ہے، یا پھر وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ وہ کیوں؟ دنیا میں گھاٹے میں ہے، آخرت میں فائدے میں ہے، مطلب ان کو آخرت میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اور اگر الا الذین آمنوا کو لیا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، جو دین کی سمجھ سے دور ہیں، جو دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو نیک اعمال سے دور بھاگتے ہیں، جو نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ زندگی، یہ عمر سراسر گھاٹا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا، ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں تمام لوگ ہیں، تمام دنیا والے گھاٹے میں ہیں، چند لوگوں کے علاوہ۔ وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، آمنوا سے مراد ایمان بالغیب، یعنی اللہ کو دیکھا تو نہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال تو تبھی ہوں گے جب ہمارا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پر، اور نیک اعمال سے مراد ساری کی ساری بلائی، سارے کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ مطلب بچے کے پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے بھی اچھے کام ہیں،
جو دین سے احکام شریعت سے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال، برے کاموں سے رکنا، سود، چوری، غیبت، چغلی، حرام کام، زناکاری، مطلب اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں ان سب سے رک کے رہنا اور نیک اعمال کرنا۔ وتواصوا بالحق کی، اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق پہ قائم رہنے کی۔ وتواصوا بالحق کی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی، سچی بات پہ قائم رہنے کی، یعنی دین پہ، اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ یعنی اگر اسلام کے متعلق ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو برداشت خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، حق سے مراد یہ ہے کہ تمام نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، مطلب کہ جب بھی، کہیں بھی، جس جگہ بھی، جب کبھی بھی باطل یا برائی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ حق کو غالب کرنے کے لیے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ اسلام جو کہ حق ہے، اسلام چونکہ سچی چیز ہے، سچا دین ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں اور غالب کا سر اور برائی کا اور ظلم کا سر کچلنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر دینی احکام اسلامی شریعت کو فالو کرتے ہوئے، اس کے اوپر پیروی کرتے ہوئے اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر سے ڈٹے رہتے ہیں، دین کو چھوڑتے نہیں بلکہ استقامت سے وہ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں: ایک جو ایمان لاتے ہیں، دوسرا جو صالح عمل کرتے ہیں، تیسرا جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق نہیں مارتے، جو احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ بالحق کی سے مراد وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندوں کے اوپر لازم کر دیا، واجب کر دیا، فرض کر دیا، یا بندوں کا بندوں کے اوپر، یا خود انسان کا اپنے نفس کے اوپر حق، مطلب ان حقوق کو وہ بجا لانے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔